میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کچھ 2-3 شوز پیچھے گزرے میں نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک کتاب یہ تھی رابرٹ بائرن کی دی روڈ ٹو آکسیانا۔ یہ بڑی لاجواب کتاب ہے، اور جب میں نے اس کی ان گنت بے بہا تعریف کر دی تو انڈیا میں ہمارے بہت سارے مہربان دوست ہیں جنہوں نے یہ کتاب آرڈر کی اور اب میرا خیال ہے پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ تو یہ میں ایسی ورک گردانی کر رہا تھا تو ہرات کے بارے میں والے چیپٹر میں پہنچ گیا، اور جو بائرن نے پھر ملکہ جو تھی گوہر شاد اس کا ذکر کیا، تو مجھے خیال آیا کہ جب میں 2006 میں وہ ہمارا مشہور ناولسٹ ہے انگلینڈ میں اپنا ندیم اسلم، وہ اور میں اکٹھے ہرات گئے تھے، تو میں گوہر شاد کا مقبرہ دیکھنے گیا تھا۔ خاص کر کے ہم گوہر شاد کے مقبرے پہ گئے تھے دونوں۔ تو مقبرہ ویسے تو بند تھا لیکن بلڈنگ ہم نے دیکھ لی۔ میں نے پھر گوہر شاد کے مقبرے کی تصویریں نکالیں اور بائرن کی کتاب پڑھی۔ گوہر شاد بڑی لاجواب عورت تھی۔ اس کا ذکر ایک تو رابرٹ بائرن کی کتاب میں ہے، ایک 1833 کے اندر یہ جو آدمی ہے موہن لال صاحب، یہ کوئی راجپوت تھا، کشمیری بچہ تھا، اور بڑا پڑھا لکھا، بڑا سمارٹ، چٹک پٹک انگریزی بولتا تھا، اور وہ کرتے کرتے کہیں سیکریٹری ٹو دا گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا، اور مطلب بڑا موہن لال نے رتبہ پایا۔ اور موہن لال کی کتاب میں بھی گوہر شاد کا ذکر ہے۔ تو یہ جو موہن لال ہے، اس نے ویسے تھوڑی سی غلطی کر دی۔ اس نے لکھ دیا کہ گوہر شاد جو تھی وہ تیمور کی بیٹی تھی اور شاہ رخ مرزا کی بہن تھی، جبکہ گوہر شاد جو ہے وہ شاہ رخ مرزا کی بیوی تھی۔ اس کے باپ کا نام غیاث الدین تھا اپنا، تھے سارے یہ منگول۔ یہ جو بی بی ہے یہ بہت کام کی بندی تھی نا، تو اس نے یہاں ہرات میں چونکہ رہتے تھے تو ہرات سے سلطنت کر رہا تھا شاہ رخ مرزا، تو یہ اس نے ہرات میں کافی ساری عمارتیں بنوائیں، اور ان میں ایک جو تھا ایک مدرسہ تھا، کالج، جس کو بائرن نے کالج کا نام دیا، اور پھر گوہر شاد نے اپنے لیے مقبرہ بھی بنوایا۔ اب دیکھیے بادشاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو تھا شاہ رخ مرزا، گوہر شاد کا میاں، ان دونوں کے 8 بیٹے تھے۔ تو جو سب سے بڑا تھا نا اولغ بیگ، وہ بڑا مطلب ذرا فلسفی ٹائپ، شاعرانہ طبیعت، بڑا دھیمے طبیعت کا مالک تھا، چنگیز خان کی طرح اپنے پڑھ دادے کی طرح جانگلی نہیں تھا، وہ سمجھدار آدمی تھا، ذرا جنٹل مین آدمی تھا۔ اور ایک بیٹا بیسانگ گھور تھا جو کہ 5ویں نمبر پہ تھا 8 میں سے۔ اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام علاء الدولہ تھا، اور وہ گوہر شاد چاہتی تھی کہ بہت پسند کرتی تھی اس بچے کو اور اپنے پوتے کو، اور وہ چاہتی تھی کہ جب وقت آئے بادشاہی کا تو علاء الدولہ کے پاس تاج پہنچے، اور یعنی بڑے فیور میں تھا۔ یہ جو فلسفی تھا اولغ بیگ، اپنے ابے سے کہا، مجھ سے شاہ رخ مرزا سے، کہ مجھے بھیج دو سمرقند، میں وہاں کی وائس رائے شپ مجھے دے دو، مطلب ہے ایک قسم کی سرداری ہے۔ وہ وہاں چلا گیا، اور گوہر شاد اپنے یہاں میاں کے ساتھ تھی، اور یہ اس نے اپنا عمارتیں اور مدرسے وغیرہ بنوا رہی تھی۔ مدرسے کی ایک داستان جو ہمیں اپنے موہن لال سے ملتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جب موہن لال 1833 میں ہرات میں تھا تو گوہر شاد کی بڑی داستانیں تھیں، اور بائرن کے وقت میں، یعنی پورے 100 سال بعد جب بائرن ادھر پہنچا 1930-32 میں 33 میں، تو گوہر شاد کچھ ذرا بھولی جا چکی تھی، لیکن ابھی بھی داستانیں تھیں اس کی۔ موہن لال صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب گوہر شاد نے اپنے مدرسے کا ایک دن معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہ
جانا تھا، تو اس نے اور اپنے ساتھ اس نے انٹوراج جو تھا 200 نوجوان عورتوں کا وہ لے کے جا رہی تھی۔ تو اس نے حکم دیا کہ بھائی یہ جو مدرسہ ہے نا، جتنے یہ بچے پڑھنے والے ہیں یہاں پہ طالب لوگ، ان کو باہر نکال دو کہ یہ جائیں، عورتیں آ رہی ہیں۔ تو حالانکہ منگولوں میں کوئی پردے وردے کا اتنا وہ نہیں تھا رواج، لیکن اس نے کہا کہ جی نکال دو، یہ کہیں عورتوں کی نظر کسی پہ پڑ گئی اور یہ عورت ہی نہ خراب ہو جائے کتے۔ تو وہ بچے نکال دیے گئے وہاں سے۔ یا ساری اتنی بڑی جو مجمع وہاں پہ پہنچا تو مدرسے میں بڑی چہکار تھی، بڑی آوازیں تھیں۔ ایک بچہ نوجوان جو تھا طالب، وہ سویا پڑا تھا اپنے کسی کھولی میں گھس کے، اور وہ اندر رہ گیا تھا، باقی تو سارے نکل گئے۔ تو یہ موہن لال سے میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں۔ تو وہ اس نے جو ایسے کر کے کھڑکی میں سے دیکھا کہ یار یہ کی رولا پیا ہوا ہے باہر، کیا جو لڑکیاں تھیں ان میں سے کسی ایک کی نظر اس پہ پڑ گئی، اور موہن لال لکھتے ہیں کہ روبی لپڈ لیڈی، سرخ ہونٹوں والی خاتون، اس کی نظر پڑ گئی۔ انہیں کیا لے بھئی ٹھیک ہے منڈا، اور وہ نظر بچا کے وہ لڑکے کے کمرے میں آ گئی، اور کچھ دیر انہوں نے اکیلے میں گزارا۔ یہ نہیں موہن لال نے لکھیا کہ کی کیتا انہوں نے، پر وہ جب واپس جاتی ہے تو اس کے ذرا کپڑے درہم برہم ہے نا، تو پتہ پڑ جاتا ہے گوہر شاد کو، وہ بھی جہاں دیدہ عورت ہے اس کو پتہ پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اپنا یہ کام غلط ہو گیا ہے، اب ایسا کرو کہ یہ جو 200 لڑکیاں ہیں نا، ان سب کے نکاح دستی پڑھوا دو، یہ جو یہاں پہ طالب علم ہے۔ تو وہاں ہر ایک 200 ہوں گے نا، تو ہر ایک کو ایک ایک عورت مل گئی۔ اور گوہر شاد نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اب یہ رنگ رلیاں منانا شروع کر دیں، ہنی مونی نہ مکے انہاں دا۔ انہیں کہا کہ جڑے ہے نا زنانیاں تواڈے کول ہفتے 'ਚ ایک واری آیا کرن گی، وچکار تسی جو مرضی بندوبست کرنا ہے وہ کر لو، پڑھائی کرو تے ہفتے 'ਚ ایک واری اپنیاں بڑھیاں نو ملو۔ تو اس نے وہ کام چالو کرا دیا۔ موہن لال جو ہے اچھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے کہ اس نے گوہر شاد نے یہ کام اس لیے کرایا کہ بدکاری نہ کہیں بڑھ جائے۔ تو یہ تو داستان ہو گئی گوہر شاد کے مدرسے کی۔ گوہر شاد نے ایک کام ذرا الٹا کر دیا۔ اس وقت شاہ رخ مرزا جو تھا وہ 69 سال کا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا، شاہ رخ مرزا کو، کہ یہ جو فارس کے شہر ہیں شیراز اور اصفہان، ان پہ کرو قبضہ تاکہ سلطنت بڑی ہو جائے۔ اور وہ فوج لے کے چل پڑا، اور یہ اپنے راجہ کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ جایا کرتی تھی، پہلے بھی جایا کرتی تھی، تو اس مہم پہ بھی ساتھ تھی۔ سردیوں کے دن تھے، 1447 کا شروع تھا، سردیوں کے دن تھے۔ شاہ رخ مرزا بوڑھا آدمی تھا، 69 اس کی عمر تھی، وہ بیچارہ مر گیا۔ تو یہ اس کو لے کے، اس کی میت کو لے کے واپس آ رہی تھی۔ اب دیکھیے ایک پوتا اور ہے، وہ اولغ بیگ کا، وہ جو کہ سمرقند کا بادشاہ بنا ہوا ہے، یا جس کو باپ نے سمرقند کا بادشاہ بنا دیا، اس کا ایک بیٹا ہے عبداللطیف۔ وہ بڑا چالو ہے کہ یہ جو میری دادی ہے، یہ اپنے میرے کزن کو، علاء الدولہ کو کیوں بادشاہ بنانا چاہتی ہے، مینو کیڑے پہ ہیں۔ تو اس نے آ کے، وہ یہ واپس آ رہی تھی تو اس کو پکڑ لیا۔ یہ میت لے کے آ رہی ہے اب شاہ رخ کی، برف پڑی ہوئی ہے، برا حال ہے۔ بقول خند امیر کے، وہ جو تاریخ دان ہیں، کہ ملکہ ہے اتنے بڑی سلطنت کی، جو کہ فارس سے لے کے تو کاشغر تک ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے کمزور سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی گرم کپڑا بھی اتنا کوئی نہیں ہے، اور سر پہ ایک عام کاٹن کی سی چادر ہے اس کے، اور وہ بیچاری رلتی آ رہی ہے وہاں سے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو علاء الدولہ ہے نا، اس کو جب پتہ پڑتا ہے، وہ فوج لے کے آتا ہے، عبداللطیف کو کرتا ہے اریسٹ، قید میں کر لیتا ہے، اور اپنی دادی کو چھڑا لیتا ہے، اور اس کو باعزت طور پہ واپس ہرات لے کے آتا ہے۔ اب یہ جو عبداللطیف کا باپ سمرقند میں ہے نا، وہ وہاں سے فوج لے کے چلتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بیچارہ ذرا اچھا آدمی تھا، وہ اتنا کوئی لڑاکا اور خون خرابے والا نہیں تھا۔
وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، تم بادشاہی رکھو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو ملکہ ہے گوہر شاد، یہ عبداللطیف کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو ٹرمز آف ٹروس تھے نا، جو ٹریٹی آف پیس تھی، اس کی کچھ جو شکیں تھیں، اس کے اوپر ماں بیٹے کا یعنی گوہر شاد کا اور اولغ بیگ کا نا کچھ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ ہرات میں لوٹ مار کرتا ہے، کچھ دروازے وغیرہ توڑ کے لے جاتا ہے اور وہ جا کے اپنے سمرقند میں لگاتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے جاتا ہے۔ اور ہن بیٹا ویکھو کہو جائے، وہ 2 سال کے بعد اپنے باپ کو یہ دریائے آکسس کے اوپر، واکشاب جو افغانستان اور ازبکستان کے بیچ سرحد بھی بناتا ہے، اس دریا کے کنارے جنگ لڑ کے اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی گوہر شاد کے اوپر۔ گوہر شاد کی نا ایک جھلک مجھے اپنی شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے بھی بڑی بڑی تعمیرات کروائیں۔ وہ دلی میں چاندنی چوک اور باغ، اور وہ اپنے پشاور کے اندر وہ سرائے، اور لاہور میں، اور بڑی مطلب پڑھی لکھی سمجھدار بندی تھی۔ تو گوہر شاد بھی اسی طرح کی تھی۔ مشہد کی جو مسجد ہے مشہور، وہ گوہر شاد کی بنائی ہوئی ہے۔ اور جب وہ 1419 میں شاہ رخ مرزا کو دکھانے کے لیے لے گئی، شاہ رخ مرزا کو اتنا پسند آئی وہ مسجد، اور اس نے اتنی شاباش دی کہ گوہر شاد نے یہ جو اپنا مقبرہ بنوایا، یہ اسی کی طرز پہ بنوایا۔ اور ہرات میں مقبرے کے ساتھ ایک مینار کا ذکر رابرٹ بائرن نے کیا ہے، وہ یہ مینار ہے۔ میں تو اس کے اندر اوپر نہیں چڑھ سکا، بائرن نے کہا ہے کہ وہ 2 منزلہ چڑھ کے دوسری منزل تک گیا، اور سیڑھیاں بڑی تنگ اور عجیب و غریب قسم کی تھیں، کیونکہ جب میں وہاں پہ تھا تو وہ جو نیچے کا دروازہ تھا وہ پکا ہی بند کر دیا گیا ہوا تھا، اب پتہ نہیں کھلا ہے کہ نہیں۔ اور یاد رہے کہ میں مارچ 2006 میں تھا وہاں، اور جو اس نے ساتھ میں مدرسہ بنوایا تھا اس کا آثار اب جو رہ گئے ہیں وہ یہ 4 مینار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے تھوڑا سا، اور اب یہ کوئی 70-75 سال کی ہو جاتی ہے گوہر شاد، اور ایک بندہ ابو سعید نام کا آتا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور گوہر شاد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ اور ابو سعید کون ہے؟ ابو سعید تیمور کا پڑ پوتا ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عمر شیخ ہے، پورا نام عمر شیخ مرزا، اور عمر شیخ کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ظہیر الدین بابر، جو کہ ہندوستان میں قبضہ کر کے تو سلطنت مغلیہ کی نیند رکھتا ہے، یعنی آپس میں ہی رشتہ دار تھے۔ ادھر عبداللطیف نے اپنے باپ اولغ بیگ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، ادھر یہ جو ہے ابو سعید، یہ اپنی کوئی دادی لگتی ہوئی ہوگی اس کی، تو اس کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو بندی تھی یہ تھی بڑی کمال کی، گوہر شاد۔ اس کی ہرات میں جو تعمیرات ہیں وہ آج تک ہیں۔ اس کی قبر میں تو اندر جا نہیں سکا، کیونکہ جس دن ہم گئے، اور ہم 2 بار گئے تھے، دونوں بار تالا پڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن اگر آپ اس مقبرے کا موازنہ کریں نا رابرٹ بائرن کی کتاب کی تصویر کے ساتھ، تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کچھ کام کیا گیا کسی وقت۔ ہو سکتا ہے ظاہر شاہ کے زمانے میں اس کے اوپر کچھ کام کیا گیا ہو، کیونکہ رابرٹ بائرن کی کتاب میں جو تصویر ہے اس میں اوپر سے گنبد ٹوٹا ہوا ہے، اور باہر بھی جو ڈیکوریشن ہے اس کا برا ہی حال ہے۔ اس مقبرے کے اندر جو ایک اس کا پوتا ہے جو کہ شراب کے نشے میں مارا گیا، وہ شراب بہت پیتا تھا، اور پی کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ ویسے منگولوں میں یہ عادت بڑی کمال تھی، دارو پی مردے سی۔ لاہور میں جب انہوں نے 1241 میں قبضہ کیا ہے، تو جو اوگدائے بہادر تھا، چنگیز خان کا بیٹا، وہ بہت شراب پیا کرتا تھا۔ تو چغتا خان جو تھا بڑا بھائی، اس نے نا ایک بندے کو وہاں سے بھیجا کہ بھائی جا تو نا یہ دیکھ، وہ اس کو ذرا منع کرو اور ذرا اس کو سپروائز کرو کہ وہ اتنی شراب نہ پیے، مرنے والا ہے۔ طبیبوں نے بتا دیا، ڈاکٹروں نے، کہ مر جانا ہے انہیں۔ تو وہ جو بندہ وہاں سے بھیجا نا، اس نے آ کے کیا کیا کہ وہ
شامل ہو گیا اگدائی بہادر کے ساتھ پارٹی میں، اور دم مار سوا چار خوب دارو پیتا تے او جڑا جن نے شاید 2 سال ہور جیوندا رہنا سی او ترنت مر گیا. یعنی وہ چغتاء خان نو کیریکٹر انالیسس بالکل نہیں سی آندی. تو یہ سارے 3-4 کی داستانیں ہیں یہ شاہ رخ مرزا کے بیٹوں اور پوتوں کی، جو کہ دارو کے چکر میں ہی مر گئے. بہرحال یہ تو ایک اسائڈ تھا تھوڑا سا آپ کو ہنسانے کے لیے. یہ گوہر شاد جو تھی یہ کمال تھی، اور اس کی داستان جو کہ ہرات میں مشہور تھیں. میں جب گیا ہوں 2006 میں، ہمیں وہاں پہ داستانیں سنانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم جو جن 2-3 لوگوں سے ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی وہ ان کے پاس کوئی داستانیں نہیں تھیں. تو یہ داستانیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ایک موہن لال کی وساطت سے اور دوسری رابرٹ بائرن کے.